حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شیر پر سوار ہو کے آیا کرتے تھے، شیر پر سوار ہو کے آتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو فرماتے کہ میری بیوی جو ہے یہ تیز مزاج ہے، اور اس کی تیز مزاجی کو میں برداشت کر لیتا ہوں، جس بنا پر اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کشف کا ایسا مقام عطا کیا ہے، میں پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے چھوٹا سا دانہ ہے، پوری دنیا کو ہتھیلی میں دیکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا میں مرزا مظہر جان جانا سے دوسرا بزرگ کوئی نہیں ہے، وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کو یہ ولایت، یہ مقام کیسے حاصل ہوئی؟ تو فرماتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے یہ تیز زبان ہے، اس تیز زبانی کو برداشت کرتا ہوں تو اللہ مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ ذرا ہم سوچیں، ہم بیوی کی تیز زبانی کو برداشت نہیں کریں گے، وہ کچھ بولے گی تو ہم کچھ بولیں گے، لڑائی جھگڑے ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یغلبن کریمن ویغلبہن لئیمن، کہ بیوی ایسی ہے جو کریم ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو کریم پر غالب آ جاتی ہیں، وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمًا، اور جو لئیم ہوتے ہیں، کمینے ہوتے ہیں، وہ بیویوں پر غالب آ جاتے ہیں، بیویوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کریم بنوں اور بیوی سے مغلوب ہو کے رہوں، دب کر رہوں۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نیچے ڈرے، اس نیچے دھمکی سے، جا بھاگ جا، میں تجھے رکھوں گا نہیں، تیرا اتنا مجال کھانے پینے دے تو تم کے اوپر منہ چڑھاتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کریم رہوں اور بیوی کے سامنے دب کے رہوں، اس سے مغلوب رہوں، اور وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا، اور میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میں لئیم کمینہ بن جاؤں اور بیوی اس پر چڑھ کے رہوں، بیوی پر غالب رہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے کریم وہ ہے جو بیوی پر دب کر رہے، بیوی پر مغلوب رہے۔ زندگی گزرے گی تب جب دو پہیے جو ہیں ٹھیک رہیں گے، دونوں اگر طیش میں رہیں تو زندگی گزر نہیں سکتی۔ کبھی شوہر غصہ ہوا تو بیوی سہم جائے، بیوی دب جائے، اگر کبھی بیوی غصہ ہوئی، بیوی ناراض ہوئی تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ دب جانا چاہیے، سہم جانا چاہیے، اس سے زندگی آرام سے گزرے گی۔ ایسا نہیں جب بیوی بھڑک اٹھی ہے تو شوہر بھی در سے بھڑک اٹھے، پھر تو میں ہوگی تو معاملہ پھر طلاق تک پہنچ جائے گا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے بالکل زندگی گزارنے کے طور و طریقے بتا دیے کہ بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں۔ اور ہم ہے کہ ہم شریعت پڑھتے نہیں ہیں، دین پڑھتے نہیں ہیں، دینداروں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہمیں شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہم بیوی کو ایسے سمجھ لیتے ہیں جیسے بیوی ہمارے گھر کی غلام ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ ہم حکم چلاتے پھریں۔ بیوی صنف نازک ہے، بالکل ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اگر اسے پورا سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی۔ اسی ٹیڑھی پسلی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ ہمیں اس سے کام لینا ہے۔ آپ اس کی جتنی تعریف کریں گے وہ اور اچھا کھانا بنائے گی اور اچھا بن سنور کے رہے گی، اگر آپ اس کی برائی کریں گے پھر وہ بالکل ختم۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت کے احکام پر چلائیں، اپنی زندگی کو شریعت پر لے کر جائیں۔ آج جو ہے نوجوان طبقہ جو ہے بالکل گناہوں میں ملوث رہتا ہے، باہر رہتا ہے، دور رہتا ہے بیوی سے، بیوی بریانی ہو تب بھی اسے پسند نہیں کرتا، کیوں؟ باہر جا کے جی بھر گیا ہے، وہ جاتا ہے دوسری اور لڑکیوں سے، دوسری عورتوں سے چیٹنگ کرتا ہے، آئی مس یو، آئی لو یو کہہ کے دل بھر کے باہر آ جاتا ہے۔ بیویاں گھر میں بریانی بن کے بیٹھی ہے تو اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس سے محبت بڑھے گی نہیں بلکہ نفرت پیدا ہوگی اور گھر ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے بیوی ہے وہاں بیوی کے ساتھ دل جوئی کریں، دل لگی کریں۔ غیر لڑکی، غیر عورت کے ساتھ دل جوئی کریں گے، جب وہاں دل بھر جائے گا تو پھر بریانی کھانے کو دل ہوگا ہی نہیں، پھر گھر میں آئیں گے، پھر تو میں لڑائی جھگڑے فتنے ہوں گے، پھر گھر ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، دوسروں کے حقوق کو ادا کریں، اپنے بیوی کے، اپنے ماں کے، اپنے بھائی کے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کریں، ورنہ کل اللہ کے سامنے جواب